بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان عقبۃ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات فقال املک علیک لسانک ولیساک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے مشکات شریف کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اور سوال بھی ایسا کیا جو دنیا کے تمام انسانوں کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اکثر نبی علیہ السلام سے دین اور آخرت کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور بعض ان کے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دے دیے۔ اور یہ جو سوال حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کیا ہے، یہ ایسا سوال ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اور دنیا کے تمام ایمان والوں نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن نجات عطا فرمائے گا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نجات کیسے ملے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور قیامت کے دن کو ہولناک سے نجات کیسے ملے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے، قبر کی سختی سے، قیامت کے دن کی ہولناکی سے، جہنم کی آگ سے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں اور کرتے رہنے بھی چاہیے۔ لیکن حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کے اندر بڑا اہم سوال کیا ہے، اور اس پر نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ، ایک فارمولہ بیان فرمایا ہے، اور حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ اگر ان 3 باتوں پر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلی بات جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ املک علیک لسانک، کہ اپنے زبان پر قابو رکھو۔ حضرت مفتی محمود گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان پر قابو رکھنا، کہ زبان پر قابو ماہر ڈرائیور کی طرح ہونا چاہیے۔ جس طرح جب کوئی گاڑی چلانے والا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، اس کا اسٹیئرنگ پر کیسا کنٹرول ہوتا ہے، جب تک اس کا کنٹرول اسٹیئرنگ پر رہے گا تو گاڑی صحیح سلامت چلتی رہے گی، اور اگر اسٹیئرنگ پہ سے کنٹرول ختم ہو جائے تو نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائے گی، بلکہ خود چلانے والے ڈرائیور کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بالکل یہی حال آج ہماری زبان کا ہے کہ اگر ہماری زبان کنٹرول میں ہے تو ہماری عافیت اور سلامتی ہے، اور اگر ہماری زبان ہمارا کنٹرول میں نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی بھی کیا ہے، خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان سے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اگر ہم زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے اور دین کی باتیں سکھلائے تو یہ زبان ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور اگر ہم اسی زبان سے غیبت کرے، چغل خوری کرے، الزام لگائے، بہتان لگائے، کسی کو گالی دے، تو یہ زبان ہمارے لیے کیا ہے، زحمت بن جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور اگر تو سیدھی نہیں رہی تو ہم خطرے میں پڑ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو زبان تو جبڑوں میں جا کر چھپ جاتی ہے، لیکن مار کھانے کی جب باری آتی ہے تو وہ جسم کے دوسرے اعضاء کو مار برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے چیز جو بیان فرمائی ہے وہ کہ املک علیک لسانک، کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ اور دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ولیساک بیتک، کہ تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے باہر جانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور سے عورتوں کے لیے، جب کوئی عورت بن سور کر بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، اور مردوں کو اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو بغیر ضرورت کے کسی بھی عورت کے لیے گھر سے باہر جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔
ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، مثال کے طور پر کوئی عورت بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یا اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو پھر پردے میں رہ کر جا سکتی ہے، تو خاص طور سے عورتوں کے لیے یہ بات ہے۔ لیکن اگر مرد بھی اپنے گھر کے اندر رہے تو ان کا گھر کے اندر رہنا کئی فوائد پر مشتمل ہے۔ اگر مرد اپنے گھر کے اندر رہے گا تو اپنی بیوی بچوں کی نگرانی کر سکے گا، اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کی فکر کرے گا۔ لیکن آج ہمارے بہت سے بھائیوں کا یہ حال ہے کہ جب وہ دکان پر جاتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں جاتے ہیں جب بیوی بچے اور گھر کے دوسرے افراد سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ دکان سے گھر واپس آتے ہیں تو اس وقت آتے ہیں کہ جب بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہ تو اپنے بچوں کے تعلیم و تربیت کی فکر ہے، نہ ان کے اخلاق کی فکر ہے، نہ ان کے دین کی فکر ہے۔ ہماری زندگی ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کے اندر تعاون فرمایا کرتے تھے، تو بلا ضرورت گھر سے باہر رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ تو فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے دوسری بات جو نجات کے لیے ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے۔ اور تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رو، کہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آسمان پر ایک معمولی خطا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس معمولی غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اتنا روئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ان کے آنسو کو جمع کیا جاتا تو دریا بہنے لگتا، ندی بہنے لگتی۔ یہ حال ہے اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ ایک معمولی خطا پر اتنا روئے، یہ ندامت کا مقام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی پھر عطا فرما دی، پھر اتنا روئے کہ ان کی زبان کی بینائی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ شعیب اتنا کیوں روتے ہو؟ جنت کے شوق میں یا جہنم کے خوف سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تیرے دیدار کے شوق میں روتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا دیدار تم کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا یہ ایسی چیز ہے کہ جو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی پانی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں تو ان کے آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ کا جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا۔ تو یہ تین باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ان تین باتوں پر میں نے اور آپ نے اور دنیا کے تمام ایمان والوں نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کے اندر نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔